بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ دا اینٹ اینڈ دا کرکٹ، آج ہم یہ مارل سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں۔ اینٹ کہتے ہیں چیونٹی کو اور کرکٹ سے مراد ہے جینگر۔ چیونٹی تو آپ نے دیکھی ہوگی، کرکٹ یعنی جینگر کی تصویر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے۔ تو چلیے سٹوری پڑھتے ہیں۔ دیر واز اے ینگ کرکٹ ہو لیوڈ ان اے بیوٹیفل گارڈن۔ ایک نوجوان جینگر تھا جو کہ ایک خوبصورت باغ میں رہتا تھا۔ ہی واز اکسٹمڈ ٹو سنگنگ اینڈ میری میکنگ ان سمر اینڈ سپرنگ۔ اکسٹمڈ ٹو کا مطلب ہے عادی ہونا، تو ہی واز اکسٹمڈ ٹو سنگنگ اینڈ میری میکنگ، وہ گانے اور میری میکنگ یعنی موج مستی کرنے کا، تو وہ گانے اور موج مستی کرنے کا عادی تھا۔ ان سمر اینڈ سپرنگ، موسم گرما اور موسم بہار میں، تو وہ موسم گرما اور موسم بہار میں گانے اور موج مستی کرنے کا عادی تھا۔ ہی ایٹ ایوری تھنگ وٹ ایور ہی گاٹ، وہ ہر چیز کھا جاتا جو بھی اس کو حاصل ہوتی، وٹ ایور جو بھی یا جو کچھ بھی۔ اینڈ ڈیڈ ناٹ لے بائی اینی تھنگ فار دا رینی ڈے، فار دا رینی ڈے مشکل وقت کے لیے، لے بائی بچانا۔ اینڈ ڈیڈ ناٹ لے بائی اینی تھنگ فار دا رینی ڈے، اور اس نے مشکل وقت کے لیے یا مشکل دنوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچایا، تو وہ کھا گیا یا کھا جاتا جو کچھ بھی اس کو ملتا، اور وہ مشکل وقت یا مشکل دنوں کے لیے کچھ بھی نہ بچاتا تھا۔ دیر واز اے ہارڈ ورکنگ اینٹ ان دیٹ گارڈن ایز ویل بی، ہارڈ ورکنگ محنتی، اینٹ چیونٹی، اس باغ میں ایک محنتی چیونٹی بھی تھی، یعنی ایک محنتی چیونٹی بھی اس باغ میں رہتی تھی۔ شی اسٹرگلڈ ہارڈ اینڈ واز انڈر دا ویٹ آف گرینز آل دا ٹائم ٹو اسٹور فوڈ، وہ جد و جہد کرتی، محنت کرتی، ہارڈ سخت، یعنی وہ سخت محنت کرتی یا سخت جد و جہد کرتی، اینڈ واز انڈر دا ویٹ آف گرینز آل دا ٹائم، اور وہ ہر وقت اناج یا دانے یا خوراک اٹھائے رکھتی، ٹو اسٹور فوڈ جمع کرنے کے لیے، خوراک جمع کرنے کے لیے، تو وہ سخت جد و جہد کرتی اور خوراک کا ذخیرہ کرنے کے لیے وہ ہر وقت دانوں کے نیچے رہتی، یعنی دانے ڈوتی رہتی۔ دا کرکٹ میڈ فن آف دا اینٹ، جینگر چیونٹی کا مذاق اڑاتا تھا۔ ہی آسکڈ ہر ٹو ریلیکس اینڈ سنگ آ سانگ ود ہم، اس نے اسے یعنی چیونٹی سے کہا کہ وہ کچھ سستا لے، ریلیکس سستانا آرام کرنا، تو اس نے یعنی جینگر نے چیونٹی سے کہا کہ وہ سستا لے یعنی کچھ آرام کر لے، اینڈ سنگ آ سانگ ود ہم، اس کے ساتھ مل کر گانا گائے۔ بٹ دا انٹائرنگ اینٹ کنٹینیوڈ ہر ورک، انٹائرنگ انتھک، لیکن انتھک چیونٹی نے اپنا کام جاری رکھا، یعنی وہ جینگر کی باتوں میں نہیں آئی، وہ جو کام کر رہی تھی خوراک جمع کرنے کا وہ ویسے ہی کرتی رہی۔ شی ٹولڈ دا کرکٹ that she wanted to store food for the winter when there would be nothing to eat، اس نے جینگر کو بتایا that she wanted to store food for the winter، کہ وہ موسم سرما کے لیے خوراک جمع کرنا چاہتی ہے، when there would be nothing to eat، جب کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ then she can survive only if the store room is full of grains، پھر وہ اسی صورت میں سروائیو کر سکے گی یعنی زندہ رہ سکے گی، if the store room is full of grains، اگر اس کی جو کھانے پینے کی جگہ ہے وہ خوراک سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس نے یعنی چیونٹی نے جینگر کو بتایا پھر وہ اسی صورت میں زندہ رہ سکے گی اگر اس کا اسٹور روم کہہ لیں گودام، اگر اس کا گودام یا خوراک جمع کرنے کی جگہ از فل آف گرینز، دانوں سے یا خوراک سے بھری ہوئی ہوگی۔ دا کرکٹ ریپلائیڈ دیٹ دیر از پلینٹی آف ٹائم بیفور ونٹر، پلینٹی آف بہت سا، جینگر نے جواب دیا کہ ابھی موسم سرما سے پہلے کافی وقت پڑا ہوا ہے، یعنی ابھی موسم سرما کو آنے میں بہت دیر ہے، بہت عرصہ ہے۔ ہاؤ کین اینی باڈی ورک ان سچ ہیٹ اینڈ سن، کیسے کوئی ایسی گرمی اور دھوپ میں کام کر سکتا ہے۔ اینڈ thus the cricket sang away all summer while the ant labored، لیبر محنت کرنا،
اور اس طرح جینگر نے سارا موسم گرما گانے گا کر گزار دیا. while the ant labored جب کہ چیونٹی محنت کرتی رہی. time passed quickly as the days turned into weeks and the weeks into months. وقت تیزی سے گزر گیا جیسا کہ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے. winter started and everything was covered with snow now. winter started موسم سرما شروع ہو گیا اور اب ہر چیز covered with snow برف سے ڈکی ہوئی تھی. موسم سرما شروع ہو گیا اور یعنی اس کے ساتھ ہی ہر چیز برف سے ڈک گئی. soon the cricket had nothing to eat جلد ہی جینگر کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. he shivered with hunger and cold وہ سردی اور بھوک سے کانپتا تھا. شیور کانپنا، ہنگر بھوک، کولڈ سردی، تو وہ بھوک اور سردی سے کانپتا تھا. one evening trembling and starving he went to the ant and begged for food and shelter. ایک شام کانپتے ہوئے اور فاقوں مرتے ہوئے، اسٹارونگ بھوک سے مرنا، فاقوں مرنا، تو ایک شام جب کہ وہ کانپ رہا تھا اور بھوک سے مر رہا تھا، یعنی بھوک سے اس کا برا حال تھا. he went to the ant وہ چیونٹی کے پاس گیا and begged for food and shelter اور خوراک اور پناہ کے لیے کہا. بیگ کہنا، درخواست کرنا، مانگنا. but the ant refused to help her لیکن چیونٹی نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. ریفیوز انکار کرنا. saying that her store of food is only sufficient for herself یہ کہتے ہوئے کہ اس کا خوراک کا سٹور ذخیرہ صرف اس کے لیے ہی کافی ہے. sufficient کافی، یعنی چیونٹی نے یہ کہا کہ جو بھی اس نے خوراک جمع کی ہوئی ہے وہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے ہی کافی ہے، وہ اسے دے نہیں سکتی. لیکن چیونٹی نے یہ کہہ کر اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کا خوراک کا ذخیرہ صرف اس کے لیے ہی کافی ہے. the ant asked what he had been doing all the summer چیونٹی نے پوچھا کہ وہ سارا موسم گرما کیا کرتا رہا ہے. the cricket replied جینگر نے جواب دیا that he had been singing all the while سارا وقت، کہ وہ سارا وقت گاتا ہی رہا ہے. جینگر کا جواب یہ تھا کہ اس نے سارا موسم گرما بس گا کر ہی گزار دیا. at this the angry ant remarked اس پر ناراض چیونٹی نے ریمارک جواب دینا، کہنا، تو اس پر ناراض چیونٹی نے جواب دیا یا یہ کہا then you should go and dance away the winter also پھر تم جاؤ اور موسم سرما بھی ناچ گا کر جو گزار دو، یعنی وہ جو موسم گرما جیسے تم نے گزار دیا نا گا کر یا ڈانس کر کے، رقص کر کے، تو پھر تم جاؤ اور سارا موسم سرما بھی اسی طرح ناچ گا کر جو ہے وہ گزار دو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا مارل ہے نو پین نو گین یا نو پینز نو گین، دونوں طرح یہ مارل آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پین نہیں لیں گے، تکلیف نہیں اٹھائیں گے، تو پھر آپ کو ملنے والا بھی کچھ نہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی مارل سٹوری پر مبنی ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ایک نئی مارل سٹوری کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.